مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے سامنے سنت زندگی کا مذاکرہ کر رہے ہیں، اور سنت زندگی کی ہم نے ابتدا وضو سے کی ہے کہ عبادات میں سب سے کثرت سے جو عبادت کی جاتی ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے لیے وضو شرط ہے. تو لہٰذا پہلے وضو کا سنت کے مطابق ہونا اور اس کے بعد نماز کا سنت کے مطابق ہونا. تو پہلے وضو سنت کے مطابق ہوگا تو وضو کامل ہوگا. تو لہٰذا وضو کامل کیسے ہوگا؟ وہ سنت کے مطابق ہوگا. وضو کے اندر سنت طریقہ کیا ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں. کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ بیٹھنا کیسے ہے، پڑھنا کیا ہے، اور آج کی مجلس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آج کے زمانے میں عموماً ٹوٹی کے ذریعے آدمی وضو کرتا ہے، اور جب ٹوٹی کھولتا ہے تو عموماً لوگ ٹوٹی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہاتھ پانی اوپر سے بہہ رہا ہوتا ہے اور لوگ اسی کے نیچے اپنے ہاتھوں کو مل رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ پانی لے کر ہر مرتبہ ہاتھ کو الگ کر کے ملا جائے. ٹوٹی کے نیچے سے یوں میں نے پانی لیا اور ٹوٹی سے الگ کر کے میں نے اپنے ہاتھوں کو یوں ملا، پھر میں نے دوبارہ ٹوٹی کے نیچے ہاتھ کیے اور پانی لیا اور ٹوٹی سے الگ کر کے میں نے اپنے ہاتھوں کو ملا، اور پھر تیسری مرتبہ میں نے ٹوٹی کے نیچے ہاتھ رکھے اور پانی لے کر ٹوٹی کے پانی سے جدا ہو کر الگ سے میں نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے. ہاتھوں کا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سنت تب ہوگی کہ جب پانی کے نیچے سے ہٹا کر 3 مرتبہ ہاتھوں کو ملیں گے اور نیا پانی ڈالیں گے. آج عموماً ہم ہاتھ ٹوٹی کے نیچے رکھتے ہیں اور وہیں اپنے ہاتھوں کو رگڑتے رہتے ہیں، اور پھر 3 مرتبہ کے عدد کا خیال نہیں کرتے، جس سے ہماری یہ سنت چھوٹ جاتی ہے. تو پہلی سنت یہ اس کو یاد رکھیں. اب جب ہاتھ ہم نے دھو لیے تو اس کے بعد کلی کرنی ہے، اور کلی کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے مسواک کرنی ہے. مسواک کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا السواک مطہر للفم و مرضات للرب. مسواک اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور دانتوں کو صاف کرنے کا بھی ذریعہ ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ ان سے پوچھا گیا تو فرمایا رات کو آخری عمل مسواک ہے، صبح کو پہلا عمل مسواک ہے. نبی علیہ السلام ہر وقت مسواک کا اہتمام فرماتے تھے، اور فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہو تو میں اس کو لازم قرار دے دوں، لیکن امت پر مشقت کا ڈر تھا، لہٰذا اس کی حیثیت سنت کی باقی رہے گی. تو لہٰذا مسواک سے نماز 70 گنا بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا مسواک کا اہتمام ضروری ہے. اور آج کل عموماً یہ سمجھا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے کہ مسواک مرد تو کرتے ہیں لیکن عورتیں نہیں کرتی. مسواک کی سنت جس طرح مردوں کے لیے ہے ایسے ہی سنت عورتوں کے لیے ہے. جو فضیلت مردوں کے لیے ہے وہی فضیلت عورتوں کے لیے بھی ہے. تو لہٰذا مسواک کا کرنا سنت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مسواک کی لمبائی کتنی ہو. تو مسواک کی لمبائی یعنی کہ اتنی ہونی چاہیے، ہر آدمی اس کے برابر ہونی چاہیے. اور پھر اگر کر کے مسواک چھوٹی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مسواک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے مسواک کرنی ہے، درمیان کی 2 انگلیاں نیچے ہوں، اور یہ پہلی انگلی اور یہ آخری انگلی اور انگوٹھا یہ مسواک یہ اوپر ہوں، اور انگوٹھا بھی نیچے ہوگا. یوں پکڑ کے ہم نے مسواک کرنی ہے. اور پھر اس طرح پکڑنے کے بعد دونوں انگلیاں نیچے ہوں، دونوں انگلیاں اوپر ہوں، اور یہ انگوٹھا مسواک کے نیچے ہو. 3 نیچے ہوگی، 2 اوپر ہوگی، اور اس کے بعد ہم نے مسواک کرنی ہے 3 مرتبہ دائیں جانب اوپر کے دانتوں میں، 3 مرتبہ دائیں جانب نیچے کے دانتوں میں، 3 مرتبہ بائیں جانب اوپر کے دانتوں میں، 3 مرتبہ بائیں جانب نیچے کے دانتوں میں. یہ کم از کم مقدار ہے، ورنہ جس آدمی کی جتنی ضرورت ہے وہ اتنی مسواک کر سکتا ہے. مسواک کرنے کے بعد 2 مرتبہ کلی کی جائے. مسواک کے متعلق ایک اہم ترین ادب اور بھی عرض کر دوں. آج کل ہم نے معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ مسواک کا اہتمام کسی نہ کسی درجے میں کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو مسواک تو کرتے ہیں لیکن پانی کے بغیر. صبح ورزش کے لیے نکل گئے اور وہیں سے کسی درخت کی ٹہنی کو توڑا اور منہ کے دانتوں کے ذریعے نرم کیا اور وہیں اس کو مسواک کرنا شروع کر دی. یہ ادب کے خلاف ہے. مسواک وہاں ہونی چاہیے جہاں پانی ہو.
تاکہ اگر ہمارے دانتوں سے خون نکل آئے اور مسواک کی وجہ سے ہمارے دانتوں کے اندر جو جھگ پیدا ہو گئی ہے، ہم پانی کے ذریعے اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر سکیں اور اپنی مسواک کو بھی ہم اچھی طرح صاف کر سکیں۔ تو لہٰذا مسواک اس صورت میں ہونی چاہیے جب پانی موجود ہو، اور چلتے پھرتے مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ مسواک تو اہتمام سے بیٹھ کے کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا مسواک کو لازم پکڑیے گا۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ وہ آسمانی ہیں یا غیر آسمانی ہیں، مسواک کی اہمیت کسی مذہب کے ہاں بھی اس کا انکار نہیں ہے، سب کے ہاں تسلیم شدہ ہے کہ مسواک کا کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا مسواک کی سنت، پہلی بات ہے کہ اس کی ابتدائی لمبائی کتنی ہو، دوسری بات ہے کہ مسواک پکڑنے کا کیا طریقہ ہو، تیسری بات ہے کہ دانتوں میں بنیادی طور پر مسواک کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو اس چیز کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اپنی مسواک اپنے پاس رکھیں۔ مسواک کی سنت سے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ صحابہ کرام ایک جنگ کے موقع پر جب اول مرحلے میں شکست کھا گئے تو صحابہ نے بیٹھ کے سوچا کہ ہماری کون سی سنت چھوٹی ہے۔ اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ سنت پر آتی ہے۔ تو صحابہ کرام کو جب پہلے مرحلے میں شکست ہوئی تو صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کس اسلحے کی کمی ہے، یا صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری جسمانی طاقت کتنی کمزور ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ہمارا سنت عمل کون سا چھوٹا ہوا ہے۔ جب مسلمان کی زندگی سے سنت عمل چھوٹے گا، اللہ کی مدد اس سے چلی جائے گی۔ تو صحابہ نے جب بیٹھ کے غور کیا تو پتہ چلا کہ جی جلدی میں صحابہ کرام نے وضو کیا اور مسواک نہیں کر سکے۔ اب امیر المومنین نے یا کمانڈر نے حکم دیا کہ جی مسواک کرو، تو تمام پانی لے کر بیٹھ کے اور مسواک کرنی شروع کر دی۔ اللہ جل جلالہ کی ذات نے اس موقع پر مسلمانوں کو اب دشمن کے ساتھ لڑے بغیر فتح نصیب فرما گی، اور دشمن نے جب دیکھا کہ صحابہ مسواک کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے اب تو یہ زیادہ غصے میں آ چکے ہیں، اب تو یہ ہمیں کچا چبانے کا ارادہ رکھتے ہیں، دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے مسواک کی سنت زندہ کرنے کی برکت سے بغیر لڑے اللہ پاک نے فتح نصیب فرما دی۔ تو مسواک بہت ہی عام سنت ہے اور بہت ہی فضیلت والی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام کا کثرت سے معمول تھا مسواک کرنے کا۔ تو لہٰذا آج ہم بھی اپنے وضو میں مسواک کو شامل کر لیں، اور اس کے لیے ضروری ہے مسواک ہمارے جیب میں ہونی چاہیے، تاکہ اگر ہم گھر پر ہیں پھر بھی مسواک کریں، اور اگر گھر میں نہیں ہیں باہر اندر ہیں ہمارے جیب میں مسواک ہوگی تو ہم مسواک کے ذریعے اس نماز کو 70 گنا اللہ کے ہاں زیادہ قبول کروا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا اور جوان، ہر ایک کے لیے مسواک کو لازم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔